یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حضرت علامہ ہاشم کشمی مجدد صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ زبدۃ المقامات والے، وہ فرماتے کہ میرا سید زادہ دوست تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ خط پڑھا، یہ 251 نمبر یہ خط ہے، جس میں آپ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ بیان فرمایا کہ آپ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، فاروق اعظم کا جو گستاخ ہے، اس کی جو سزا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا کے گستاخ کی بھی وہی سزا۔ تو اس نے غصے کی وجہ سے مکتوبات امام ربانی کو زمین پر پٹک دیا، کہا یہ کیسی نامعقول بات شیخ احمد نے کہی، اور غصے میں وہ سید زادہ حضرت مولانا ہاشم کشمی کو بیان کرتا ہے کہ میں سو گیا، خواب میں حضرت شیخ احمد سندی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے۔ یہ بزرگ اتنے اخلاص والے تھے کہ جہاں جہاں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ فلاں تمہاری کتاب پڑھ رہا۔ تو آپ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ آ گئے، وہ سید زادہ کہتے ہیں میرے کان سے مجھے پکڑا اور فرمانے لگے کہ تو میرے کلام پر اعتراض کرتا، اگر تجھے میرے کلام کی صداقت کا یقین نہیں تو آؤ میں تجھے شہنشاہ ولایت مولا حیدر کرار کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، تمہیں میں یقین دلوا دیتا ہوں، وہ بھی یہی مسئلہ بیان کریں گے جو میں نے بیان کیا۔ یہ سنیو، یہ تمہارا عقیدہ۔ فرماتے ہیں وہ لے کر مجھے ایک بہت بڑے باغ میں لے گئے، اور وہاں آگے ایک خوبصورت خواب میں کہتے ہیں میں نے ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھی، اس کے اندر ایک نورانی وجیح شخصیت موجود ہے۔ حضرت شیخ احمد سندی ان کے پاس تشریف لے گئے، بڑے ادب تواضع کے ساتھ انہیں ملے، تو ان کی آپس میں دور سے دیکھتا رہا، باہم گفتگو جاری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلوایا تو حضرت شیخ احمد سندی فاروقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں شہنشاہ ولایت جناب مولا حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھ لو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سید زادے سے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق کسی قسم کا تان دل میں نہیں لانا۔ میرے بھائی سنیں، جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بات ہو حضور انکار نہ فرمائے تو پھر یہ صحابی کا قول نہیں رہتا، یہ حضور کی حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ حضور کی حدیث تقریری ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر کی تصحیح نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تقریری کا انکار ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ جملے کہے جاتے تھے۔ شہنشاہ ولایت سے پوچھا، ان کے صاحبزادے نے پوچھا محمد بن انفیہ نے کہ جناب حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ کیا یہ جھگڑے والی بات ہے؟ صحابہ میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ شیعوں کی بولی سنیوں کے مدرسوں میں، سنیوں کے سٹیجوں پر یہ ظلم ہے۔ سنیوں کے نام پر پلنے والوں، سنیوں کے نام سے نذرانے لینے والوں، آشیوں کی بولی ہمیں سکھاتے ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور سنی ہی مرنا چاہتے ہیں، سنی ہی جینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام ربانی کے ساتھ ہو۔ اگر تم نور اللہ شوستری کے ساتھ مرنا چاہتے ہو تو تم مبارک۔ جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوتا تب تک اسے کچھ نہیں ملتا۔ آج یہ بھی بہت سارے سنی خانقاہوں سے یہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں۔ علی پور سے کسی بیوقوف نے کہیں یہ نعرہ لگا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نے بڑی بکواس بھی کی، کہا کہ تم نے کیا ہر ایک کو ایک باؤ میں تم نے وہ گننا شروع کر دیا، سارے برابر نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی خط میں آگے جا کر آپ فرماتے ہیں مما یعلم ان الانکار عن بعض انکارهم عن جمیعهم، کسی ایک صحابی کے شرف صحابیت کا انکار سارے صحابہ کی شرف صحابیت کے انکار کو لا دے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر یہ مشاجرات ہیں تو ان کا ہمارے بزرگوں نے جواب دیا۔ اس مشاجرے کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے معروف نہیں ہو گئے۔ خط تو لمبا ہے، اس پر بہت کچھ بھی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر کے شریک ہیں،
اور شرف صحابیت صرف شرف صحابیت یہ ایسا شرف ہے کہ بعد میں آنے والے کامل اولیاء کرام کو بھی وہ کمالات حاصل نہیں ہوئے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو صرف ایک ایمان کے ساتھ زیارت کی وجہ سے حاصل ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد ذی قدر علماء کرام، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان، جامع معقول و منقول، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ، صاحبزادگان والا شام حضرت مولانا محمد فضل عثمان صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا فضل حق صاحب، دیگر جامعہ آدھی کے جمیع اساتذہ کرام، متخرجین، طلباء کرام اور برادران اہل سنت، آج ہم محسن اہل سنت، عالم بعمل، معین الملت والدین، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، بانی جامعہ نقشبندیہ، عاشق رسول، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، استاد العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، استاد العلماء استاد الجامعہ حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب نقشبندی قادری نور اللہ مرقدہ، استاد الحفاظ عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل بیگ صاحب نور اللہ مرقدہ، اور دیگر شہر کے علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرس پاک کی اس خوبصورت تقریب سعید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عرس سارے بزرگوں کا ہوتا، نام خواہ ایک کا ہو، یہ جب وصال ثواب ہوگا تو سبھی کو وصال ثواب کیا جائے گا۔ یہ سارے لوگ اہل سنت و جماعت کے، بالخصوص عوام اہل سنت دسکہ کے محسنین ہیں، اور بڑے استادوں نے، استاد العلماء مولانا محمد شریف صاحب نے یہ پودا لگایا اپنے شیخ گرامی کے حکم سے، اور اس کی آبیاری کا زیادہ یہ حصہ ملا استاد العلماء حضرت مولانا معین الدین صاحب کو، اور ان کی ساری ٹیم نے یہ کارواں چلایا، اور آج اس کی یہ جتنی بہاریں ہیں، جتنا اس کا فیضان ہے، یہ سارے لوگ یقینی طور پر خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس جامعہ کو رب تعالیٰ دن دگنا رات گنا ترقی عطا فرمائے۔ بہت سارے فتنے ہیں، مفتی صاحب بھی تقریباً ہر جگہ پر اہل سنت و جماعت کی ترجمانی فرماتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح بے باک ترجمان اہل سنت و جماعت کا، کہ بغیر کسی رو رعایت کے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظ اور وقار کی بحالی کے لیے آپ کی کوششیں یقینی طور پر یہ مستحسن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں
کچھ مہینے قبل یا کچھ سال قبل سے لے کر تفضیلیت اسے بڑی بڑھوتری مل رہی ہے، اور پھر تفضیلیت کی سیڑھی سے آگے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، آپ سارے لوگ اس کا ادراک کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی قندیل نورانی، حضرت مجدد الفسانی شیخ مسرندی فاروقی علیہ الرحمہ، آپ نے بھی اپنے دور میں ان مسائل کا ادراک فرمایا تھا، اور یہ جامعہ نقشبندیہ مجددیہ یہ انہی کے ناموں سے یہ بنا ہوا ہے۔ ہماری اکثر مساجد میں، یعنی جو ہم بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری مساجد میں اکثر مساجد میں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ اس جامعہ، کوئی مدرسہ ہو تو جامعہ، اگر مسجد ہو تو جامع مسجد، اس کے جملہ سٹاف، خطیب، امام، مؤذن، اگر جامعہ ہے تو اس کا سارا سٹاف، اساتذہ، ناظم، مؤتمم، یہ شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ مسرندی فاروقی علیہ الرحمہ، اور امام اہل سنت مجدد مئت حاضرہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، ان کے عقائد کے مطابق ہوں گے۔ اگر کہیں انحراف ہوا تو اسے اپنی اس ڈیوٹی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ہم نے جامعہ مدینۃ العلم کے وہ بیلاد میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر آنے والی نسلوں میں بھی اگر کسی بندے نے ان بزرگوں کی عقائد سے انحراف کیا تو جامعہ مدینۃ العلم کے ساتھ خواب حضرت مولانا محمد نواز علیہ الرحمہ کی اولاد میں سے ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں یہاں بہت سارے اس کے اسباب ہیں، میں اسباب کے متعلق زیادہ نہیں کروں گا کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور یہ ایسا کیوں ہے۔ اس میں ہمارے بزرگوں کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگوں نے بڑا بنیادی رول ادا کیا، اور میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ساری خانقاہیں بھی اور سارے مدارس بھی اگر اپنے ان بزرگوں کے عقائد پہ متفق ہو جائیں تو صرف تفضیلیت ہی نہیں، رافضیت، شیعت، وہابیت، دیوبندیت، یہ قادیانیت، سارے بدعقیدہ لوگوں کی بالکل وہ انہیں قلع کما کیا جا سکتا ہے، ان سب کی جڑیں بالکل وہ اکھاڑی جا سکتی ہیں۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، آپ کے مکتوبات شریف ہم نے جامعہ مدینۃ العلم میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کے 7 مکتوبات جو بالخصوص عقائد سے متعلق ہیں، ہم نے وہ جامعہ میں طلباء کو پڑھانے شروع کر رکھے ہیں۔ یہ شرح عقائد کے ساتھ، چونکہ امام ربانی علیہ الرحمہ بھی آپ مجتہد ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدائی احوال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو از مجتہدین علم کلام ہے۔ اے شیخ احمد، آپ علم کلام کے مجتہدین میں سے ہیں، اور آپ کی واقعتاً تحقیقات وہ دیدنی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اخروی نجات کے لیے، مکتوب نمبر ہے 59، سید محمود کی طرف آپ نے یہ خط لکھا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخروی نجات کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پھر جا کر آخرت میں نجات میسر ہوگی۔ ایک علم اور ایک عمل، اور تیسری چیز اخلاص۔ آپ فرماتے علم کے 2 شعبے ہیں، ایک وہ علم ہے جو ہمارے اعمال کا متکفل ہے، جس سے ہمیں اعمال کی راہیں ملتی ہیں، وہ ہے علم فقہ، اور دوسرا وہ علم ہے جو ہمارے افکار و نظریات کی اصلاح کرتا ہے، وہ ہے علم کلام۔ اور امام ربانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نخستین فرض بر عقلاء اصلاح عقائدت بموجب آرائے صاحبہ فرقہ ناجیہ اہل سنت شکرہ اللہ تعالیٰ سعیہم و بے اتباعی بزرگواراں نجات میسر نہ گردد۔ آپ فرماتے ہیں پہلا فرض جو عقلاء پر واجب ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کی آراء کے مطابق درست کرے۔ پہلی چیز عقیدے کی اصلاح، یہ باقی ساری چیزیں، طریقت بھی، آگے وہ عمل بھی، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ جتنے یہ ہمارے صوفیاء ہیں
یہ جب بھی کسی خانقاہ پر کسی صوفی کے پاس گئے سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی دولت عطا فرمائی. چونکہ یہ سارے یہ جامعہ نقشبندیہ والے بکھی سے متعلق ہیں، اور بکھی میں استاد العلماء حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب، والد گرامی حضرت مولانا محمد نواز صاحب نور اللہ مرقدہم، یہ سارے بریلی شریف سے فیض یافتہ تھے، دورہ حدیث کیے ہوئے تھے. آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف کے ساتھ ان کا تعلق تھا. وہاں کے بانی تاجدار حضرت کیلیاں والا شریف، ان کا تشیع کی طرف میلان تھا ابتداء. جب اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے پہلے حضرت شیر ربانی علیہ الرحمہ نے حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی دولت عطا کی. جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوتا تب تک اسے کچھ نہیں ملتا. آج یہ بھی بہت سارے سنی خانقاہوں سے یہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں. علی پور سے کسی بے وقوف نے کہیں یہ نعرہ لگا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نے بڑی بکواس بھی کی، کہا کہ تم نے کیا ہر ایک کو ایک باؤ میں تم نے وہ گننا شروع کر دیا، سارے برابر نہیں ہیں. تو اس پر حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی خط میں آگے جا کر، آپ فرماتے ہیں مما یعلم ان الانکار عن بعض انکارهم عن جمیعهم، کسی ایک صحابی کے شرف صحابیت کا انکار سارے صحابہ کی شرف صحابیت کے انکار کو لازم ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر یہ مشاجرات ہیں تو ان کا ہمارے بزرگوں نے جواب دیا. اس مشاجرے کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے معروم نہیں ہو گئے. خط تو لمبا ہے، اس پر بہت کچھ بھی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر کے شریک ہیں، اور شرف صحابیت صرف شرف صحابیت یہ ایسا شرف ہے کہ بعد میں آنے والے کامل اولیاء کرام کو بھی وہ کمالات حاصل نہیں ہوئے جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو صرف ایک ایمان کے ساتھ زیارت کی وجہ سے حاصل ہو گئے. اور مشاجرات کے متعلق آپ نے صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اصل میں مفتی صاحب کا خطاب سننا چاہتا ہوں، اور مفتی صاحب کے خطابات واقعی اہل سنت و جماعت کے علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے، محتمموں کے لیے اور عوام الناس کے لیے بہت اکثیر ہے، یعنی اس میں رہنمائی ملتی ہے. فاروق اعظم کی ہے وہی صدا گستاخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شرف صحابیت کو، اور اگر کوئی تفضیل کا اپنا افضلیت کا معاملہ ہوتا تو بڑے بڑے ہمارے خطیب ایسے بےہودہ جملے بکتے ہیں. حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ فرماتی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت وہ مسئلہ ہے جس پر نبی کریم علیہ السلام کے ظہری زمانہ پاک میں صحابہ کرام علیہ الرضوان متفق ہو چکے تھے. بخاری اس پر دال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان سنن ابی داود میں تو یوں ہے، کنا نقول ورسول اللہ حی افضل هذه الامه بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر اس امت میں سب سے بزرگ ترین کوئی شخصیت ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر ہے. کسی خطیب نے جو لکھا کنا نقول ہوتے پوچھا کہ میرے بھائی سنیں، جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بات ہو حضور انکار نہ فرمائے تو پھر یہ صحابی کا قول نہیں رہتا، یہ حضور کی حدیث تقریری بن جاتی ہے. حضور کی حدیث تقریری ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر کی تضحیق نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تقریری کا انکار ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے یہ جملے کہے جاتے تھے. شہنشاہ ولایت سے پوچھا، ان کے صاحبزادے نے پوچھا محمد بن انفیہ نے کہ جناب حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. کیا یہ جھگڑے والی بات ہے؟ صحابہ میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ شیعوں کی بولی سنیوں کے مدرسوں میں، سنیوں کے سٹیجوں پر یہ ظلم ہے.
سنیوں کے نام پر پلنے والوں، سنیوں کے نام سے نذرانے لینے والوں، عاشقیوں کی بولی ہمیں سکھاتے ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور سنی ہی مرنا چاہتے ہیں، سنی ہی جینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام ربانی کے ساتھ ہو۔ اگر تم نور اللہ شوستری کے ساتھ مرنا چاہتے ہو تو تم مبارک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مشاجرات کے متعلق بالکل مختصر، میں نے تو وہ سارا مضمون ہی وہ بالکل کہیں صرف انتخاب کر رہا ہوں، صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی یہ استدلال فرمایا اور حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ آپ کا بھی یہ استدلال ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو بامی جنگیں تھیں، مشاجرات تھے، جھگڑے تھے، وہ ہوا و ہوس کی وجہ سے نہیں تھے، تعصب کی وجہ سے نہیں تھے، وہ اجتہادی خطا تھی۔ حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ قصاص کا معاملہ مؤخر کرنا چاہتے تھے اور وہ قصاص فی الفور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے لینا چاہتے تھے۔ یہ اجتہاد تھا اور اس اجتہاد میں حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت جناب مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، دوسری طرف حق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے متعلق زبانیں تان دراز کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اس عمل کے باوجود ان پر فسق یا کفر کا فتویٰ لگ سکتا، اور نہ ہی اس سے شرف صحابیت ختم ہو سکتا۔ قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ تو دو صحابہ کی جنگ ہے نا، چلو صحابہ کی دو دھڑوں کی جنگ کہہ لیں۔ قرآن کریم میں حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دو نبیوں کا جھگڑا موجود ہے، سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا ہارون علیہ السلام پیچھے تھے، خلیفہ تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ نے قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، بڑا غصہ ہوئے، غضبناک ہوئے، تو آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی بھی پکڑ لی، سر کے بال بھی پکڑ لیے، یجرہ الیہ، انہیں گھسیٹا بھی۔ قرآن کریم پارہ 9 میں، پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یجرہ الیہ، آپ نے سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی اور انہوں نے گھسیٹا بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ آپ فرماتے ہیں دو نبی جھگڑے ہیں، ایک نبی نے دوسرے کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے اور انہیں اپنی طرف گھسیٹا۔ کیا رب تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو شرف نبوت سے معدول کیا؟ کیا لوگوں پر ان کا ادب ختم ہو گیا؟ تعلیم نبوت ختم ہو گئی؟ اگر دو نبی آپس میں جھگڑے تو کفر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کا شرف نبوت ختم ہوتا، نہ ہی لوگوں پر ان کی تعظیم ختم ہوتی ہے۔ اگر دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی تعظیم بھی باقی رہتی ہے، شرف صحابیت بھی باقی رہتا ہے۔ اور کیا ہم ان نادانوں کی وجہ سے کلم وعد اللہ الحسنى اس پر ایمان اپنا ختم کر لے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سبھی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا، سبھی کے ساتھ۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یمس النار مسلمن من رآنی اور رآ من رآنی، جس بندے نے حالت ایمان سے مجھے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں۔ بلکہ صرف اتنا نہیں، بلکہ جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ آج بعد منافقین کے نام لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق سوال، وہ جی فلاں بندہ حضور کا صحابی تھا، وہ مرتد ہو کر مر گیا، تو تم سارے ارے بھائی، مرتد کا حکم اور ہے، منافق کا حکم اور ہے۔ ہم تو صحابی اسے مانتے ہیں جس نے حالت ایمان میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہو
اور اسی ایمان پر اس بندے کو رب تعالیٰ نے خاتمہ بھی عطا فرمایا ہو. ابھی تک صحابی کی تاریخ نہیں معلوم. یہ بہت بڑا یہ ظلم ہے. اور آج یہ بدبختی یہ ہے کہ اس میں سادات زیادہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. حضرت علامہ ہاشم کشمی مجدد صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ زبدۃ المقامات والے وہ فرماتے کہ میرا سید زادہ دوست تھا, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تھا. اس نے جب یہ خط پڑھا, یہ 251 نمبر یہ خط ہے جس میں آپ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ بیان فرمایا کہ آپ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ, فاروق اعظم کا جو گستاخ ہے اس کی جو سزا ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا کے گستاخ کی بھی وہی سزا. تو اس نے غصے کی وجہ سے مکتوبات امام ربانی کو زمین پر پٹک دیا. کہا یہ کیسی نامعقول بات شیخ احمد نے کہی. اور غصے میں وہ سید زادہ حضرت ملا ہاشم کشمی کو بیان کرتا ہے کہ میں سو گیا, خواب میں حضرت شیخ احمد سردی مجدد الفانی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے. یہ بزرگ اتنے اخلاص والے تھے کہ جہاں جہاں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ فلاں تمہاری کتاب پڑھ رہا ہے. تو آپ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ آ گئے. وہ سید زادہ کہتے ہیں میرے کان سے مجھے پکڑا اور فرمانے لگے کہ تو میرے کلام پر اعتراض کرتا, اگر تجھے میرے کلام کی صداقت کا یقین نہیں تو آؤ میں تجھے شہنشاہ ولایت مولا حیدر کرار کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں, تمہیں میں یقین دلوا دیتا ہوں. وہ بھی یہی مسئلہ بیان کریں گے جو میں نے بیان کیا. یہ سنیو, یہ تمہارا عقیدہ. فرماتے ہیں وہ لے کر مجھے ایک بہت بڑے باغ میں لے گئے اور وہاں آگے ایک خوبصورت, خواب میں کہتے ہیں میں نے خوبصورت بلڈنگ دیکھی, اس کے اندر ایک نورانی وجیح شخصیت موجود ہے. حضرت شیخ احمد سندی ان کے پاس تشریف لے گئے, بڑے ادب تواضع کے ساتھ انہیں ملے. تو ان کی آپس میں دور سے دیکھتا رہا, باہم گفتگو جاری ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلوایا تو حضرت شیخ احمد سندی فاروقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں شہنشاہ ولایت جناب مولا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھ لو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سید زادے سے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے متعلق کسی قسم کا تان دل میں نہیں لانا. کسی قسم کا, ہم جانتے ہیں یہ اس کا ان جملوں کا یہ ترجمہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم بھائیوں کے درمیان کن نیتوں کے ساتھ منازعات واقع ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ ہم بھائیوں کے درمیان رحماء بینہم, ہم بھائیوں کے درمیان کن نیتوں کے ساتھ منازعات واقع ہوئے. اور شیخ احمد کے کلام پر بھی آئندہ اعتراض نہیں کرنا. امام ربانی فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل سے کدورت ختم نہ ہوئی. تو شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست ایمانی سے وہ سب کچھ دیکھ لیا. فرمانے لگے شیخ احمد ابھی تک اس کے سر سے وہ کدورت ختم نہیں ہوئی, اسے ایک تھپڑ مارے. تو آپ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت شیخ احمد سرندی علیہ الرحمہ نے مجھے ایک تھپڑ مارا جس سے میری ساری بے ادبی ختم ہو گئی اور رب تعالیٰ نے مجھے محبوب کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کا ادب اور تادیب عطا فرمایا. یہ ہے عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت. اور مطلع القمرین میں, اور یہ آخری جملہ کہتے ہیں اے بھی بڑی ساڈے اپنا علماء جڑے نا وہ ساڈے سنیاں نو دھوکا دینے واسطے ایک نواں ایک شوشہ جناب خلافت بلا فصل, اے خلافت دنیاوی تے خلافت دینی. آشا وکلا یہ تقسیم حضور کے صحابہ کے درمیان خلافت کی نہیں تھی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ ارشاد الطالبین میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, مالا بدہ منو بہت خوبصورت کتاب ہے, درس نظامی کے انصاب میں تھی. اب یہ اختصار کی وجہ سے اور بھی بہت ضروری چیزیں پڑھنے پڑھانے والی جس وجہ سے بعض مدارس میں یہ نہیں پڑھائی جاتی. گجرانوالہ میں الحمدللہ مالا بدہ منو ابھی تک پڑھائی جاتی ہے. ارشاد الطالبین میں حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں حضرت مجدد فرمود, یہ مسئلے کا جواب ہے جو لاہور کے کسی شیخ الاسلام کہلانے والے تھے, اہل سنت و جماعت کے نام تھوپا اور شیعوں نے اس پر بغلیں بجائیں. کہا جو بات ہم سنیوں کو 14 صدیوں میں نہیں منوا سکے وہ طاہر القادری نے منوا دی. حضرت قاضی صاحب نے فرمایا حضرت مجدد فرمود کہ اصحاب رسول
بعد الوصال رسول بیعت با ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کردند. مقصود کی بیعت فقط امور دنیا نہ بود بلکہ کسب کمالات باطنی ہم. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے حضور کے بعد جو خلفائے راشدین کی بیعت کی ہے یہ صرف امور دنیا کی بیعت نہیں تھی بلکہ اسی بیعت کے ساتھ انہوں نے کسب کمالات باطنی بھی کیا. یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کی مرکزی اور پرانی قدیمی درسگاہ ہے اور یہاں سے ہمیشہ ہر دور میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کا درس ملا. اللہ تعالی ہم متعلقین کو جتنے جامعہ کے ساتھ وابستگان ہیں اور جامعہ کے اساتذہ کی جتنی اولادیں ہیں مولا کریم ہم سب کو اسی سچے عقیدے اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے, اسی پر موت عطا فرمائے اور قیامت والے دن انہی عقیدے کے حاملین کے ساتھ ہم سب کا رب تعالی حشر فرمائے. وما علینا